حافظ جی نے تحمل اور اطمینان کے ساتھ طلحہ کی پوری بات سنی اور پھر انہوں نے آنے کی حامی بھی بھر لی۔ انہوں نے طلحہ سے کہا ٹھیک ہے ہم آج ہی آ جاتے ہیں۔ انہیں اب رات تک آنا تھا۔ طلحہ نے ساری سچائی اپنے گھر والوں کو اور ادھر طوبہ کے گھر والوں کو بھی بتا دی تھی۔ انہیں رات میں آنا تھا، اس لیے اب پورے کے پورے گھر والے انہی کا انتظار کر رہے تھے کہ کب حافظ جی آئیں اور کب طوبہ اور طلحہ اس مصیبت سے، اس آفت سے نجات پائیں۔ طلحہ نے بھی ایک بہت اچھا کام کیا تھا کہ اس نے اپنے طوبہ کے گھر والوں کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ ادھر حمزہ کو جیسے یہ بات معلوم پڑی تھی تو حمزہ سائرہ بیگم اور ماہین کو لے کر سیدھے یہاں پر آ گیا تھا۔ سب لوگ طوبہ کے لیے بہت زیادہ پریشان تھے اور سب یہی سوچ رہے تھے کہ طوبہ نے اب تک انہیں یہ بات کیوں نہیں بتائی تھی، اور سب طلحہ سے کہہ رہے تھے کہ تمہیں یہ سب کب معلوم پڑا؟ طلحہ نے وقت بتایا کہ مجھے اس وقت معلوم پڑا جب مہر اور انہوں نے مجھے بتایا۔ طلحہ پوری فیملی، طوبہ کی فیملی، طلحہ کی پوری فیملی، سب لوگ طوبہ کے لیے بہت زیادہ پریشان تھے اور وہ یہی سوچ رہے تھے کہ بس اللہ طوبہ کو اس سب چیزوں سے محفوظ رکھے۔ بڑی دیر بعد طوبہ کو اچانک ہوش آیا، لیکن طلحہ نے طوبہ کو کچھ بھی نہیں بتایا اس حادثے کے متعلق کہ طوبہ نے ابھی کیا کیا کر دیا ہے، کیونکہ طلحہ چاہتا تھا کہ مولوی صاحب کے آنے تک، حافظ صاحب کے آنے تک طوبہ کو کچھ نہ بتایا جائے۔ طلحہ نے کچھ نہیں بتایا اور کہا کہ طوبہ تم آرام کرو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم بے ہوش ہو گئی تھی، اس لیے اب تم سو جاؤ۔ ایسا کہہ کر اس نے طوبہ کو سلا دیا۔ طلحہ لانچ میں بیٹھا حافظ جی کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ رات بھی ہو چکی تھی کہ اچانک تبھی ڈور بیل بجی۔ طلحہ بھاگنے والے انداز میں دروازے کی جانب لپکا اور لپکتے ہوئے اس نے دروازہ جلدی سے کھول دیا کیونکہ اسے پتا تھا حافظ جی آ گئے ہوں گے۔ جیسے ہی طلحہ نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک بوڑھی شخصیت، نورانی چہرہ، ماتھے پر نماز کا سجدوں کا نشان، چہرے پر ایک بڑی لمبی سفید داڑھی، ہاتھ میں تسبیح لیے وہ سامنے ہی کھڑے ہوئے تھے۔ چہرے سے ہی صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ بہت اللہ اللہ والے ہیں، یعنی بہت عبادت گزار، پرہیزگار انسان اور پرہیزگار شخصیت ہیں، کیونکہ ان کے چہرے پر نور ہی اتنا تھا کہ کوئی دیکھ کر انہیں یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ پرہیزگار یا عبادت گزار نہیں ہے۔ تبھی انہوں نے نرم لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا السلام علیکم آپ سبھی کو۔ طلحہ نے کہا وعلیکم السلام، آپ کون؟ تو طلحہ سے انہوں نے کہا کہ جن کا تم انتظار کر رہے ہو۔ طلحہ نے کہا جی جی جی، کیونکہ طلحہ اس سے پہلے حافظ صاحب سے ملا بھی نہیں تھا، صرف ان سے فون پر ہی مخاطب ہوا تھا، فون پر ہی بات کی تھی۔ طلحہ نے انہیں کہا جی 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 آئیے، آپ اندر آئیے، جلدی سے اندر آ جائیے آپ۔ سب نے جیسے ہی انہیں دیکھا تو سب نے ایک ایک باری سے انہیں سلام کیا۔ طوبہ کے گھر والوں نے، طلحہ کے گھر والوں نے انہیں بہت اچھے سے عزت افزائی کی۔ انہوں نے سلام کا جواب دیتے ہوئے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور پورے گھر کا اچھی طرح سے جائزہ بھی لے لیا، کیونکہ انہیں آتے ہی محسوس ہو چکا تھا شاید کہ اس گھر میں کسی جنات کا سایہ موجود ہے۔ تبھی حافظ صاحب نے طلحہ کو مخاطب کیا اور کہا جناب طلحہ جی، آپ نے کس کا ذکر کیا تھا مجھ سے؟ شاید آپ نے کسی کا ذکر کیا تھا کہ کوئی جنات سے چھٹکارا پانا ہے۔ طلحہ نے کہا جی ہاں، میں نے اپنی بیوی طوبہ کا ذکر کیا تھا آپ سے۔ طلحہ نے جواب دیتے ہوئے کہا میں نے اپنی بیوی کے بارے میں کہا تھا حافظ جی۔ انہوں نے پوچھا کہ ٹھیک ہے، مریض اس وقت کہاں ہے جن کے اوپر اس کا سایہ ہے؟ طلحہ نے کہا جی حافظ جی، وہ ابھی اوپر کمرے میں ہے، ہم نے اسے بڑے سمجھا بجھا کے اوپر سلا دیا ہے۔ تبھی حافظ جی نے کہا طلحہ تم صرف میرے ساتھ آؤ گے، چلو ہمیں لے کر چلو اس کے پاس۔ طلحہ انہیں لے کر اوپر چلتا گیا اور پھر انہیں لے کر اپنے کمرے میں آ گیا جہاں طوبہ لیٹی ہوئی سو رہی تھی۔ حافظ جی نے اندر جاتے ہی پوچھا کہ یہی ہیں وہ؟ تو طلحہ نے کہا جی ہاں یہی ہیں۔ حافظ جی نے اندر جا کر پہلے طوبہ کو دیکھا، اس کے بعد پورے کمرے کا جائزہ لیا، پھر انہوں نے کچھ پڑھائی کی اور اس کے بعد کمرے سے واپس سے باہر آ گئے۔ آ کر انہوں نے طلحہ کو ایسی بات بتائی جسے سن کر طلحہ کے ہوش ہی اڑ گئے، مانو اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ انہوں نے کہا بیٹا طلحہ، کوئی عیاش قسم کا جن ہے جو طوبہ سے اپنی خواہشات پوری کرنا چاہتا ہے، اپنا مطلب پورا کرنا چاہتا ہے، اور اس کا کیا مقصد ہے بیٹا یہ تم بھی سمجھ چکے ہو، یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود بھی بہت زیادہ سمجھدار ہو، کیونکہ جہاں تک طلحہ بیٹا آپ نے مجھے بتایا ہے تو میں نے حساب لگا لیا ہے بیٹا، اور ان سب باتوں سے جو آپ نے مجھے بتائی ہے اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ابھی تک وہ طوبہ سے اپنا مقصد پورا نہیں کر پایا ہے، ابھی تک وہ طوبہ کے قریب آ کر اس سے اپنی خواہش پوری نہیں کر پایا ہے، اسی لیے وہ بڑا بے چین ہے اور طوبہ کو اپنے وش میں کرنا چاہتا ہے، اور میرا حساب یہی کہتا ہے بیٹا کہ وہ طوبہ کو یہاں تو نہیں رکھے گا، وہ اپنے ساتھ لے آنا چاہتا ہے اور وہ اپنا مقصد وہاں پر اس سے پورا کرنا چاہتا ہے، اور باقی تو بے شک بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ سب جانتا ہے اور وہی ہر شے پر قادر ہے، اس نے جتنا علم مجھے دیا ہے بیٹا اس سے میں کچھ باتیں تمہیں بتانا چاہتا ہوں طلحہ، کہ وہ جن زادہ وہ جنات ابھی اپنی تیاریوں میں لگا ہوا ہے، اسی لیے طوبہ ابھی خود میں موجود ہے، ورنہ طوبہ ابھی ایسی نہیں ہوتی، وہ ابھی بھی اس جن زادے کے قبضے میں ہوتی، وہ اپنی تیاریوں میں لگا ہوا ہے بیٹا۔ جیسے ہی اس کی تیاریاں ختم ہو گئی اور اس نے پوری تیاری کر لی یہاں سے جانے کی،
तो वो तूबा को भी अपने साथ ले जाएगा। इसीलिए बेटा अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है, हमें जो करना है अभी करना है और जल्द ही करना है, वरना बेटा शायद तुम अपनी बीवी को खो दोगे। हाफिज साहब ने ठहर ठहर कर तलहा को नरम लहजे में सारी बातें बता दी। तलहा अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, उसके दिमाग पर और ज्यादा टेंशन आ चुका था तूबा को खोने की बात सुनते ही। तलहा ने तभी हाफिज जी से सवाल किया, लेकिन हाफिज साहब हम उसे बचाएंगे कैसे? वो जिनज़ादा है और हम आम इंसान, आखिर हम उसकी ताकत के आगे कुछ भी नहीं है, तो हम हमारी तूबा को कैसे बचाएंगे हाफिज साहब? तूबा सो रही है। कमरे से खौफनाक आवाजें आने लगी। तलहा आवाजें सुनते ही वापस से अपने कमरे में जाने लगा कि वो तूबा को देखे तूबा किसी मुसीबत में तो नहीं है, लेकिन हाफिज साहब ने उसे रोक लिया। अभी वो ठीक है तलहा, बिल्कुल ठीक है, तुम मेरे साथ नीचे आओ, यहाँ बात करना मुनासिब नहीं होगा। उस वक्त उस कमरे में सिर्फ 4 लोग मौजूद थे, तलहा, हमजा, हाफिज जी और अहमद साहब। बाकी सारी औरतों को दूसरे कमरे में भेज दिया गया था क्योंकि सबके दिल बहुत ज्यादा डरे हुए थे और बहुत ज्यादा टेंशन में भी थी सारी की सारी औरतें। हाफिज साहब ने इन सबको तसल्ली दी और इन्हें हिम्मत दिलाई और कहा, देखो बेटे, अल्लाह बहुत बड़ा है, सब ठीक हो जाएगा। सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि क्या आप में से किसी को भी ये मालूम है कि ये सब आखिर शुरू कहाँ से हुआ है? तलहा ने उनकी बात सुनकर हामी भरी और कहा, मुझे पता है। और उन्हें तूबा ने बताई हुई सारी बातें कि कैसे हमजा की गाड़ी खराब हुई, वो उस पेड़ के नीचे गई और वहां से वो उस जिनजात के चक्कर में पड़ गई है। वो सारी बातें शुरू से लेकर आखिरी तक तलहा ने जो तूबा से सुनी थी वो सब कुछ हाफिज जी को बयान कर दिया। तलहा ने जैसे ये सब उन्हें बताया तो हाफिज जी ने कहा, तलहा एक बात बताओ, क्या तुम वो जानते हो कि वो जगह कहाँ पर है? तलहा ने कहा, जी शायद मैं जानता हूँ कि वो जगह कहाँ पर है। तलहा के जहन में वही पेड़ आ गया जहाँ पर उसने उस बूढ़े शख्स को छोड़ा था और वो अचानक से गायब हो गया था। वही बूढ़ा शख्स जो एक दिन तलहा को लिफ्ट के लिए रोका था और उस झाड़ के किनारे ले जाकर उसने तलहा को अकेला छोड़ दिया था। हाफिज जी ने जैसे ही तलहा से बात सुनी तो तलहा से कहा, ठीक है बेटा तलहा, अब हम भी वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से ये सब शुरू हुआ था, वहीं पर जाने में हमारा फायदा है। तलहा ने हाफिज साहब से कहा, हाफिज जी, क्या मैं ये धागा वापस से तूबा की कलाई पर बांध दूं, इससे क्या सब ठीक हो जाएगा? तो हाफिज साहब ने कहा, नहीं, इससे वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा और हमारे काम में भी बिल्कुल दखल नहीं देगा। ये हिफाजती धागा है जिससे वो हम तक किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इससे हम सब महफूज रहेंगे और हमारा काम भी हो जाएगा। उन्होंने ठहरे हुए लहजे में सब कुछ बयान कर दिया। तलहा ने हाँ में सर हिला दिया कि जैसा आप मुनासिब समझे, हम आपके साथ हैं। तभी सबको बुला गया। हाफिज जी ने सबको कह दिया कि आज सब अपने कमरे में चले जाएं, सिर्फ मैं और तलहा यहाँ पर रहेंगे। उसके बाद हाफिज जी ने तलहा से कहा, तलहा मुझे एक बोतल में पानी लाकर दे दो। हमजा और अहमद उठकर कमरे में चले गए और तलहा पानी की बोतल लेकर आ गया। तलहा, अब मेरी बात गौर से सुनना, तुम जाकर कमरे में तूबा के पास बैठ जाओ। अब मैं यहाँ पर पढ़ाई शुरू करूंगा। हो सकता है कि वो जिन्नात, वो जिनज़ादा वहाँ उस पर हावी हो जाए, उस पर हाजिर नाजिर हो जाए, लेकिन तलहा आपको उससे डरना नहीं है क्योंकि ये कलाई में बंधा हुआ जो धागा है वो तुम्हारी हिफाजत करेगा और सबसे बड़ी हिफाजत करने वाला तो अल्लाह ताला ही है। मैंने पढ़ाई की है जिससे फिलहाल वो उस कमरे से बाहर हरगिज नहीं आ सकता है, लेकिन ध्यान रखना तलहा, वो कोशिश करेगा कि तुम ये धागा अपनी कलाई से खोल दो, लेकिन तुम ऐसी बेवकूफ़ी, ऐसी गलती हरगिज मत करना, हरगिज नहीं, इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है तलहा, इसलिए ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माय स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।